بالکل صحیح. وجہ یہ ہے کہ اس اکیلے سلام میں شمائل، فضائل، پوری سیرت طیبہ، تصوف سبھی کچھ آ گیا. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ اور اپنی دیگر کتابوں کے ذریعے جن چیزوں کا مضبوط کیا، دیکھیے بقیہ جتنے بھی علوم ان کے تھے 55 یا 500 جو بھی ہم لے لیں، ان سب کو انہوں نے قرآن و حدیث کا خادم سمجھ کر استعمال کیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو علوم ہیں، اگر آپ یوں کہیں کہ فکر رضا پورے قرآن کی تفسیر ہے اور اس تفسیر میں انہوں نے 500-600 علوم سمیٹ دیے تو اب غلط نہیں ہوگی بات. واہ کیا بات ہے، اچھا جملہ. اور صحیح. کنز الایمان کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو علم سیاسیات، علم فلسفہ، یعنی اس کی جھلک نظر آئے گی آپ کو، ادب، تعظیم رسول. تو ایک اکیلے انسان کے لیے کنز الایمان کا مطالعہ بہت ہے. اور یہ مفسرین کی آراء، اب جس نے کچھ نہیں پڑھا ظاہر بات ہے وہ تو لفظ کے پیچھے دوڑے گا. قرآن مجید کے ترجمے میں صرف لغت کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. فتاوی ان کے جو ہیں وہ تقریباً ہزاروں کے تعداد میں ہیں. تو اپنی اولاد کی تربیت کرنا. اچھا، اعلیٰ حضرت نے اولاد کے سلسلے میں ایک نظام عمل دیا، ایک بنیادی جملہ کہا. دیکھیے نوجوان کا رابطہ ہوتا ہے بچپن سے، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ والدین کی ذمہ داری بھی دی ہے. ایک رسالہ انہوں نے لکھا حق الولد علی الوالد. دیکھیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن والدین کے فرائض بھی تو ہوں. والدین کے جو فرائض ہوں گے وہ اولاد کا حق ہوگا. اس پہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. اس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک بنیادی بات یہ کہی کہ دیکھو اپنے بچوں کو ان کے بچپن سے حلال کی کمائی کھلاؤ. حلال کی کمائی کھلاؤ گے تو یہ اولاد ٹھیک نکلے گی. صحیح ہے. تو ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح کے کمائی ہے جو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی اپنے پر کبھی غور نہیں کیا. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں وہ ہمیں بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کمائی جو لا رہے ہیں وہ کون سی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر فتاوی میں آپ جائیں تو مختلف علوم و فنون جو ہیں آپ کو ان کی جھلک ہر جگہ نظر آئے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو سائنٹسٹ تھے ان کے چیلنج کو قبول کرنا، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اہل مغرب کو طریقہ استدلال نہیں آتا. اور ڈاکٹر ضیاء الدین نے تو یہاں تک کہا تھا میتھمیٹکس میں ان کی مہارت دیکھ کر کہ بھائی نوبل پرائز تو ان کو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ جو ایکویشن میں پھنس گئے تھے. جی جی، انہوں نے کہا نوبل پرائز تو ان کو ہونا چاہیے، یہ کہاں کہاں جا رہا ہے، نوبل پرائز تو ان کے پاس ہونا چاہیے. اچھا، زمین کی گردش کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں بھی یار رد حرکت زمین ایک رسالہ جو ان کا تھا. اور اس کے بعد اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں جو بڑے کمال کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہہ کر اسے پورا کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل پرائز یافتہ ہیں، پرائز ہولڈر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل لاریٹ ہیں غالباً، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان کا جو طریقہ ہے، طریقہ استدلال بڑا زبردست ہے، بڑا لاجیکل ہے ان کا طریقہ. اب رد حرکت زمین کی بات اگر کہیں تو اس سے پہلے ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے علوم جتنے بھی ہیں ان کا اظہار یوں نہیں ہوا کہ ایک تصنیف کرنے بیٹھے اور کتاب لکھ دی. لوگوں نے سوال کیے، انہوں نے صرف سوال کے جوابات دیے ہیں. کتب کی کتب جو ہیں وہ کتب کی کتب صرف جوابات میں لکھی ہیں انہوں نے. صحیح. اور سوال کرنے والے کو یا تو یہ پتا ہوگا کہ یہ جواب دے دیں گے، یا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جواب دے بھی سکیں گے کہ نہیں. لیکن دونوں میں سے ایک بات اس نے ایک اعتماد پہ سوال کر دیا. تو یہ جو 500-600 علوم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو 1000 تصانیف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یا تو کسی واقعے کا نتیجہ ہے یا کسی سوال کے جواب ہے. بات کو جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب. اور اس میں ایک چیز اور آپ سے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ ایک مستقل ادارہ لے کے چل رہے ہیں تحقیقات کے حوالے سے، اور ظاہر تحقیقات جیسا کہ میں نے کہا چلتی رہیں گی. لیکن ایک بات اور جو بڑی اہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہم فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں یا ہم کنز الایمان کی اسپیسیفک بات کرتے ہیں، تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ، جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک حوالہ آیت کا آتا ہے کہ جس میں ترجمہ کچھ اس انداز سے ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنا مکر کرتا ہے اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. اعلیٰ حضرت اس کو بڑا ہی ایک ادب کا پیراہن دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں اب یہاں پہ جو فرق نظر آتا ہے، یہ تمام تر تصانیف میں بھی بات نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت کے کہ کہیں عشق کا دامن بھی نہیں چھوڑا، ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اور لکھا تو بالکل حوالوں کے ساتھ لکھا. یا رد حرکت زمین کے حوالے سے جس پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے، وہ آپ نے پہلے ہی مسئلہ سالو کر دیا ہے. یہ تمام چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
हाय हाय ओपन सेंटेंस है, ठीक है। जमाने की कैद नहीं, सवालों के पूछने की कैद नहीं, मज़ामीन की कैद नहीं, और ये नहीं कह रहा ताला कि अंबिया से पूछो, कोई कुरान करीम तो हुजूर पर ख़त्म, कोई नया नबी भी नहीं आना, कोई नई किताब भी नहीं आनी। तो अब जो ये आयत है ये क्या निशानदेही कर रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जब जब उनसे जिस मजमून के हवाले सवाल किया जाएगा वो कभी ये न कहेंगे जिस तरह हुजूर के ज़बान पर ला नहीं, उनकी कलम में भी ला नहीं कि ये मैं नहीं जानता। मतलब वो रसूल की जो वो हदीस है कि मेरे उम्मत के उलमा जो है वो बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है, तो ये आला हजरत की शख्सियत देख के नजर आता है कि ये हदीस जो है इनके ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक। तो अब जब मुझे सवाल किया जाएगा तो वो कभी ये नहीं कहेंगे मेरा सब्जेक्ट नहीं, और ना कभी उन्होंने कहा। आप जुनैद भाई देखिए कि आप किसी ज़माने के फतावा उठाइए, अगर सवाल 2-4 लाइन का है तो जवाब 10-12 लाइन का हो। बिल्कुल ठीक, ठीक, आप मुताला कर जाइए, बिल्कुल ठीक, मुदावे से बात करें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इतना इल्म का समंदर है कि आप सिर्फ समंदर पे खड़े होइए, अगर पानी खुश हो जाए तो सारी सिपियां आपको नजर आ जाएंगी। ठीक, इमाम अहमद से आप सवाल कीजिए आधी लाइन का कि मौलाना ये बताइए कि किस किस्म की मट्टी से तयम्मुम हो सकता है। ये आधे फतावा के अंदर आधी लाइन है। इसका मट्टी की इक़साम आना शुरू नहीं, अब आप जवाब मालूम है कितना सफ़े का है? जवाब है 500 सफ़े का। 500 सफ़े का। उसके पीछे तहकीक कितनी हो, तहकीक हो, मुताला कितना हो, उसमें नजर कितनी, नजर इन्हें सवाल कितना है, वरना जवाब ही हो सकता है भाई फला फला मट्टी से तुम कर लो। बल्कि मुझे याद पड़ता है ये इसी फतवे में बात हो रही थी, वही जो मैंने जुमला आपसे कहा कि उसमें फिर मट्टी की इक़साम भी बयान कर दी कि कितनी इक़साम की मट्टी होती है। सिर्फ अक़साम नहीं बयान की, ये कोई कमाल नहीं, ये भी कमाल नहीं। चलो मैं इसी में गुफ्तगू कर लूं। उन्होंने 1200 साल के फुक़हा कराम के फतावा में से उन तमाम मट्टियों को, पत्थरों को बता दिया कि इनसे तयम्मुम जायज़ है, वो निकली 70। ठीक है, ठीक। उसके बाद और आपने इजाफा किया 100 से ज्यादा अकेले। ठीक, ये कितना बड़ा काम हो गया। कंपाइलेशन तो है 1200 बरस का, जो कि निकले 70-72 अक़साम, और 100 का इजाफा कर दिया। 100 का इजाफा कर दिया। ये भी मालूम ये हुआ कि वो जो जितनी तहकीक पिछले दौर में हुई भी थी, उनको इकट्ठा तो करना, ये भी कमाल था ना, लेकिन 100 उसके ऊपर मज़ीद शामिल कर दिया। ये हो गया, लेकिन ये भी कमाल नहीं, आला हज़रत की नजर के हवाले से कह रहा हूँ, ये कमाल नहीं। ठीक, कमाल ये है कि एक आलिम दीन ये जानता है कि कौन सा पत्थर कब और कैसे बनता है।